اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خوب عبادت کی جائے، اور جو جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام آپ کو چاہیے، جنت میں کتنا بڑا درجہ چاہیے، اور تزکیہ نفس کس قدر آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کے قریب ترین پہنچ جائے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا رزلٹ اچھا پائے گا۔ اللہ رب العزت قدردان ہے ہر انسان کے خواہشات کے، نیت کے بارے، اس کے ذکر اذکار کی قدر کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اس کو نوازتے ہیں۔ بعض اللہ کی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار، اللہ کی فرما برداری کرتے کرتے وہ چیزیں انسان کو میسر آتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت خوب اللہ کا ذکر کرتی ہے، اپنے اللہ کی بھی اور اپنے مالک یعنی خامد کی بھی خوب اطاعت کرتی، تو اللہ رب العزت نے اس کو بڑا نوازا تھا۔ جو اللہ کے ہاں عزت ہے اس کے بعد والدین کی ہے اور بچی کے لیے خامد کی ہے، کہ خامد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد خامد کی اطاعت ضروری ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ یہ معاشرے کا ایک سسٹم ہے۔ تو وہ اللہ کی بندی خوب اطاعت کرتی، خوب فرما برداری کرتی اپنے خامد کی۔ تو وہ فیکٹری میں ملازم تھا، وہ گھر سے چلا جاتا فیکٹری میں کام کرنے کے لیے، اور جب 12 بجتے تو اس کو ہاف ٹائم ہوتا کھانا کھانے کا، لنچ کرنے کا، تو فیکٹری قریب ہی تھی، وہ گھر پہ آ جاتا تو اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی، جیسے دستک ہوتی خاص انداز میں وہ دستک دیتا تو وہ فٹافٹ دروازہ کھولتی، دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی وہ اندر آتا، اس کو کھانا پیش کرتی، پہلے سے تازہ کھانا تیار کر کے رکھتی، شوز اتارتی، اس کو کھانا دیتی، ہاتھ دھلاتی، سارے معاملات وہ کرتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دانے صاف کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں عورتیں دانے صاف کرتی تھی، وہ بڑا سا ایک جس طرح کنڈی ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو وہ بڑی سی کنڈی ہوتی ہے، بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، ایسے موٹا اور لمبا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک سائڈ پہ نا لوہے کا بھی لگا ہوتا ہے دستہ، تاکہ دانوں کے اندر جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں نا موٹے موٹے، وہ پس جائیں۔ اکثر گاؤں میں جب کوئی عورت دانے وانے صاف کرے اور پڑوسن کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو وہ جہاں بیٹھی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف ایسا بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، ایک آئیے وہ بیٹھ گئی، دوسری آئیے، تیسری آئیے، وہ بیٹھتی چلی جاتی ہے، ایک حلقہ سا بن جاتا ہے۔ تو بڑے ایک درخت کے نیچے ایسے ہی وہ دانے صاف کر رہی تھی، گندم کے دانے، اور صفائی کے دوران اس کی پڑوسن 2-3 آ کے بیٹھی تھی، گپ شپ بھی ساتھ ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہو رہی تھی۔ اب اس میں ایک ایسی پڑوسن بھی تھی جو اپنے خامد کو جوتے کے نوک پہ رکھتی تھی، یعنی جب بھی دیکھو نوک ٹوک، لڑائی جھگڑا، اور گھر میں الگ لڑائی جھگڑا، گلیوں میں نکل کے بھی لڑائی جھگڑا خامد بیوی کے درمیان پورے اس ایریے میں مشہور تھی۔ وہ اللہ کی بندی بھی بیٹھی تھی۔ اب ہوا کیا کہ دانے صاف کرتے ہوئے اس کا جو ہاتھ تھا نا وہ ڈنڈے کے اوپر ایسے تھا، اور ڈنڈا موٹا سا لمبا سا ڈنڈا تھا، وہ کنڈی ڈنڈا بڑے والا ہوتا ہے، اس میں کم از کم 3-4-5 کلو کٹھی گندم ڈال کے اس کو صاف کرتی ہیں ایک ساتھ۔ اب وہ ڈنڈا ایسے تھا، اوپر ایسے ہاتھ تھا کہ ایک دم دستک ہوئی، اس کو پتا تھا میرا خامد پورے 12 بجے آتا ہے، جیسے دستک ہوئی اس نے یہاں سے ہاتھ چھوڑ دیا، بڑا سا ڈنڈا تھا، اب جیسے ہاتھ چھوڑا تو وہ ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس کے ذکر اذکار کی وجہ سے تھا، اس کے سر پہ نہیں لگا، ایسے کھڑا ہو گیا، اور وہ نیچے سے اٹھی۔ اب ساری جو عورتیں بیٹھی تھیں، وہ جھگڑالو جو بیٹھی تھی نا وہ بھی بیٹھی ہے، دوسری بھی بیٹھی، وہ بڑی غور سے دیکھ رہی کہ یہ کیا ہوا۔ اب وہ وہاں سے اٹھی، سیدھا جا کے دروازہ کھولا، خامد آیا، اب خامد آگے آگے چلا، وہ پیچھے پیچھے چلی، جا کے دروازے کمرے میں بیٹھے تو اس کا فٹافٹ اس نے جوتا، اس کا تسمے کھولے، جوتا اتارا، پھر پانی لے کر آئی، پھر اس کے ہاتھ دھلوائے وہیں بیٹھے بیٹھے کے، پھر کھانا لے کر آئی جو تازہ تیار کر چکی تھی،
تو وہ اس نے کھانا کھایا، اب وہ ڈنڈا اسی طرح کھڑا ہے، عورتیں بھی بیٹھی حیران پریشان دیکھ رہی یہ کیا ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہ کھانا اس نے کھا لیا، پانی پی لیا، جیسے وہ کھانا کھا کے باہر نکلا پھر اس نے جا کے کنڈی لگائی اور وہاں پہ آ کے بیٹھی اور ادھر سے ہی پکڑ کے نا پھر کام شروع کر دیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ اب وہ عورتیں پوچھنے لگی، جو ٹاپک پہلے چل رہا تھا بات کرنے کا، گپ شپ ہو رہی تھی، وہ ٹاپک بند ہو گیا، اب یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ڈنڈا کیسے رک گیا؟ ایسے عام طور پہ ڈنڈا تو رکتا نہیں ہے، ہوا میں معلق ہوتا نہیں ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ میں اللہ کی فرما برداری کرتی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہوں اور اپنے خامد کی خوب خدمت کرتی ہوں، تو میرے رب نے اس کے صلے میں مجھے یہ ایک تحفہ دیا ہوا ہے، نعمت دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی عنایات ہیں، صرف خامد کی خدمت پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل پڑھنے کی وجہ سے ہے، ذکر اذکار کرنے خامد کی خدمت کی وجہ سے۔ تو جو جھگڑالو عورت بیٹھی تھی وہ اپنے ہی ذہن میں گھما رہی ہے بات کہ میں بھی یہ درجہ حاصل کروں، پھر مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، اپنے خامد کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب وہاں پہ کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد اٹھ کے چلی گئی اپنے اپنے گھروں میں۔ اب وہ جا کے پوری رات سوچتی رہی ہے، اب خامد آیا تو بڑی اس کی آؤ بھگت کر رہی ہے، تم بہت اچھے ہو، بیٹھو آپ کو کھانا کھلاتی ہوں، بیٹھو آپ کو ہاتھ دھلاتی ہوں، وہ اسی طرح وہ ریہرسل کرنے لگی۔ اب ریہرسل کر رہی ہے اور پھر کہتی ہے آپ ایسا کرو کل جب آؤ نا پورے 12 بجے آنا، پہلے نہ آنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل 12 بجے آؤں گا۔ اب اس نے جناب عام روٹین میں 1 بجے چھٹی ہوا کرتی تھی، اس نے فیکٹری مالک سے کہا جی مجھے ذرا جلدی جانا ہے، میں 12 بجے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا 12 بجے۔ اس نے وہی ڈنڈا منگوایا، وہی کنڈی منگوائی، وہی اپنے دانے نکالے گندم کے، اور اسی طرح اپنے گھر کے درخت کے نیچے اس نے وہ پورا وہ حساب کتاب لگایا، کپڑا بچھایا، کپڑا بچھا کے انہی عورتوں کو بلا لیا، اس میں وہ عورت جو پڑوسن تھی اس کو بھی بلا لیا، 4-5 عورتیں بیٹھی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس نے گھڑی سامنے رکھی ہوئی ہے، بار بار گھڑی دیکھتی ہے کہ 12 کب بجیں گے۔ خامد باہر گلی میں کھڑا ہے، وہ ادھر گھڑی دیکھ رہا ہے کہ 12 کب بجیں گے۔ اب ٹائم ایڈجسٹ کرنا تھا کہ پورے ہم 12 بجے اس نے اندر آنا تھا، دستک دینی تھی پورے 12 بجے، اور یہ انتظار کر رہی ہے 12 بجے گے تو وہ دستک۔ اب جناب وہ صاف کرتے کرتے اس نے ادھر ہی رکھا ہوا ہے ڈنڈا، انتظار ہو رہی ہے بھئی یہ 1 منٹ رہتا ہے، ابھی 50 سیکنڈ رہتے ہیں، 40 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ۔ جیسے 12 بجے اس کا ہاتھ پہلے سے یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے، جیسے 12 بجے اس نے باہر سے دستک دی، صحیح ہے، جب جیسے دروازہ کھٹکا تو اس نے وہیں سے ڈنڈا چھوڑ دیا، جیسے ڈنڈا چھوڑا اس کے سر پہ ٹھا، اب جیسے سر پہ لگا نا، جیسے سر پہ لگا تو اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اور میں کہہ رہا تھا تجھے کس نے کہا تھا اس ٹائم میں آ، کس نے تجھے کہا تھا 12 بجے پورے ٹائم پہ آ، میرا تو سر پھوڑ دیا تم نے۔ اور وہ بیچارہ باہر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے اندر، اس کو پہلے سچویشن نہیں بتائی تھی کہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ اب جا کے دروازہ کھولا، وہ آیا اور ساتھ ہی جوتا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تجھے کس نے کہا تھا 12 بجے آ؟ اس نے کہا تم نے خود تو کہا تھا، کہتے تیری وجہ سے میرا سر پھوٹ گیا، یہ دیکھو خون نکل رہا ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر سٹوری سنائی کہ یہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ مار رہی ہے، گالیاں اونچی آواز میں دے رہی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ایک دم اللہ کی مدد نصرت نہیں اترتی، اللہ کی مدد نہیں اترتی، اللہ تعالیٰ زندگی کے معاملات کو ایک دم نہیں سدھارتا، اس میں مصلحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، اللہ کا خوب ذکر کرتے رہو، اور خوب اللہ کی فرما برداری میں حقوق العباد بھی پورے کرتے رہو۔ والدہ کا حق ہے، والد صاحب کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا ہے، محلے کا ہے، پڑوسیوں کا حقوق ہے، وہ سارے ادا کرو، تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے معاملات ممکن ہیں، ایسے معاملات ممکن ہیں اگر ہم چاہیں۔ نماز کے ذریعے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے، فوراً مدد ملتی ہے، اور ایسے سارے معاملات ممکن ہیں اگر انسان خود چاہے۔ امید ہے آپ لوگ اس پر عمل کرو گے اور ذکر اذکار کرتے رہو۔